सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। फ्रांसवा दुगोजी चंद रोज़ पहले तक फ्रांस के अहम तरीन वज़रा में से एक था। वो फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों की हुकूमत का अहम तरीन वज़ीर था और वो वज़ीर माहौलियात था। कहा जाता था कि वो फ्रांस की मौजूदा हुकूमत का नंबर 2 है। इसके साथ साथ वो फ्रांस के ऐवान ज़ेरी यानी फ्रांस की कौमी असम्बली का 15 माह तक स्पीकर रहा। वो 3 बार फ्रांस की पार्लियामेंट का हिस्सा बना। फ्रांसवा पर एक इंतहाई मामूली सा इल्ज़ाम लगा कि उसने कौमी ख़जाने से अपने दोस्तों के एजाज़ में पुरतायुश खानों का एहतमाम किया। उस पर एक और मामूली सा इल्ज़ाम लगा कि उसने अवाम के टैक्सों के पैसे से शराब की एक बोतल खरीदी जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 500 यूरोस थी। फ्रांसवा पर एक और मामूली सा इल्ज़ाम लगा कि उसने अवाम के टैक्सों के पैसे से अपनी बीवी के लिए सिर्फ और सिर्फ 400 पाउंड्स का एक हेयर ड्रायर खरीदा जिस पर सोने का पानी चढ़ा था। और उस पर एक और इंतहाई मामूली सा इल्जाम लगा कि उसने अपनी सरकारी रिहाइशगाह, ये जाती रिहाइशगाह की बात नहीं हो रही, ये सरकारी रिहाइशगाह, उसकी तज़ीनो आराइश पर 63,000 यूरोस गैर जरूरी तौर पर खर्च किए। उसने क्या किया सरकारी रिहाइशगाह में, अब जरा ये सुने। उस पर इल्जाम था कि उसने सरकारी रिहाइशगाह में पेंट वर्क करवाया, महंगे कारपेट खरीदे और कपड़ों की कुछ अलमारियां बनवाई। लेकिन फ्रांसीसी कौम ने कहा कि ये सारे अखराजात गैर जरूरी अखराजात थे और इनके बगैर भी हमारा ये वजीर इस घर में रह सकता था। याद रहे कि ये इल्जामात उस वक्त सामने आए जब फ्रांस में येलो वेस्ट रेवोल्यूशन यानी येलो वेस्ट इनकलाब की लहर जारी है और मुजाहिरीन अपने सदर इमानुएल मैक्रों के खिलाफ सरापा एहतजाज है और वो ये समझते हैं कि उनका सदर उमरा और अशराफिया का सदर है। इन इल्जामात का सामने आना था कि फ्रांसवा को अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा। ये इल्जामात एक तहकीकाती वेबसाइट मीडिया पार्ट की जानिब से लगाए गए थे। फ्रांसवा, जिसको इमानुएल मैक्रों की हुकूमत का नंबर 2 कहा जाता था, वो इन इल्जामात, मामूली इल्जामात जो करोड़ों रुपए नहीं सिर्फ और सिर्फ लाखों रुपए की करप्शन या अपने ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम था, उन इल्जामात के सामने ठहर ना सका और आज से 2 रोज पहले 16 जुलाई को अपनी वजारत से मुस्ताफी हो गया। याद रहे कि फ्रांस एक आलमी ताकत है और फ्रांस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन है। अब जरा पाकिस्तान और फ्रांस में फर्क आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान, जिसका कुल जीडीपी 2018 दिसंबर तक सिर्फ और सिर्फ 305 अरब डॉलर्स था, जबकि इसी अरसे में फ्रांस का कुल जीडीपी 2,588 अरब डॉलर्स था। यानी फ्रांस की हुकूमत, फ्रांस के हुक्मरान, फ्रांस की सियासी अशराफिया इस तरह के अल्ले तल्ले बर्दाश्त कर सकती है। अगर फ्रांस के वुज़रा 500 यूरो क्या 5,000 यूरो की शराब भी पी ले तो शायद फ्रांस और फ्रांसीसी कौम पर कोई असर ना पड़ता। फ्रांस मुस्तकिल रुकन रहता, फ्रांस आलमी ताकत रहता, फ्रांस दुनिया का इकोनॉमिक इंजन रहता। लेकिन इसके बावजूद आप फ्रांस का निज़ाम इंसाफ देखें और आप फ्रांस की कौम के अंदर करप्शन के खिलाफ अदम बर्दाश्त देखें कि वो अपने एक वजीर की 500 यूरो की शराब के ऊपर भी तसर्रुफ जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान, जिसकी फीकस आमदन यानी जीडीपी पर कैपिटा वो सिर्फ और सिर्फ 1500 डॉलर, सिर्फ 1500 डॉलर, लेकिन फ्रांस का 38,500 डॉलर्स। इतनी अमीर कौम दुनिया की, लेकिन वो अपने वजीर को एक इजाफी खाने की इजाजत नहीं देती जो कि नेशनल एक्सचेकर से किया गया हो या अवाम के टैक्सों के पैसे से किया गया हो, टैक्स पेयर्स मनी से किया गया हो। हैरत है और अफसोस है पाकिस्तानी कौम पर, आप लोग जो सुन रहे हैं कि आपके माजी के हुक्मरान लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए किन अल्लों तल्लों में और तय्युशात में गुजारते रहे, लेकिन पाकिस्तानी कौम ने कभी उनसे सवाल नहीं किया। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान जिन आलमी मसाइल और जिन दाखिली खारजी मसाइल और जिन बहरानों से दो चार है। जरा सुने, मुराद सईद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की
جس میں انہوں نے ماضی کے حکمرانوں کے جو اخراجات تھے ان کی فہرست سامنے رکھی. ذرا سب سے پہلے بتائیں کہ آصف علی زرداری صاحب جب بطور صدر تھے تو ان کا استحقاق ہو سکتا تھا، لیکن جب وہ صدر نہیں تھے 2013 کے بعد پاکستان کے عام شہری، وہ رکن پارلیمنٹ بھی نہیں تھے، وہ صدر بھی نہیں تھے، ایک عام شہری کی حیثیت سے آصف علی زرداری صاحب کے اوپر پاکستان کے ٹیکس پیئر منی کا کتنا پیسہ خرچ ہوا؟ زرداری جو کہ قوم کو بہت بھاری پڑا ہے. اس کے 2 کیمپ آفیسز، لاڑکانہ جہاں پہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے، لاڑکانہ میں بھی کیمپ آفس، نوڈیرو میں بھی کیمپ آفیسز. ٹوٹل خرچہ اس نے پاکستانی قوم کا کیا سیکیورٹی کے نام پہ اور انٹرٹینمنٹ کے نام پہ 316 کروڑ 41 لاکھ 18,227 پاکستان کا. یہ اس دور کی بات ہے جب یہ صدر نہیں تھا. 2013 تک یہ صدر تھا، 2013 سے 18 تک اس کے اوپر یہ پیسہ خرچ ہوا ہے پاکستانی قوم کا. 2015 میں اس کے پاس 246 گاڑیاں سیکیورٹی کے نام پہ دیے گئے تھے. 2016 میں تو یہ اینٹ سے اینٹ بجانے کے چکر میں میرے خیال سے ملک سے بھاگ گیا تھا. 2017 میں 164 گاڑیاں، 2018 میں 158 گاڑیاں، یہ سیکیورٹی کی گاڑیوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور 2019 تک جیل جانے سے پہلے تک اس کے پاس 158 گاڑیاں، 656 پولیس اہلکار، سب سے کم جو اس کے پاس تھے وہ 656 تھے، اور 820 تک سیکیورٹی اہلکار اس کے پاس ہر وقت موجود ہوتے تھے. اب ذرا سنیں ایک غریب ملک جس میں ایک عام شہری کس طرح ہسپتالوں کے ٹھنڈے فرش پر ایک گولی نہ ہونے سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاتا ہے. اس ملک کے، یہ فرانس کی بات نہیں ہو رہی، یہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے، اس ملک کے وزیراعظم نواز شریف نے اپنے علاج پر بیرون ملک ٹیکس پیئرز منی سے کتنا پیسہ خرچ کیا؟ 2016 میں جب نواز شریف علاج کے لیے باہر گئے تھے 3,27,000 پاؤنڈ جو ہے اس کی علاج کے اوپر خرچہ بھی آپ کے ٹیکس کا پیسے سے ادا ہوا تھا. اور جو جہاز وہاں پہ کھڑا تھا ان کو لے کے گیا، جہاز واپس آیا اور پھر واپس گیا نواز شریف کو لانے کے لیے، تو وہ خرچہ بھی پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے ادا کیا گیا تھا. فرانسیسی قوم 500 یورو کی شراب کی بوتل برداشت نہیں کر سکی. 63,000 یوروز سرکاری گھر کی رینوویشن پر خرچ ہوا، برداشت نہیں کر سکی. لیکن پاکستانی قوم نے ایک شہری جو نہ ملک کا صدر ہے، نہ سول سرونٹ ہے، نہ پارلیمنٹیرین ہے، اس پر 3.25 ارب روپے خرچ کر دیے گئے. پاکستانی قوم برداشت کرتی رہی، سہتی رہی اور بغلیں بجاتی رہی. اور ایک غریب ملک کے وزیراعظم نے اپنے علاج پر بیرون ملک 3.25 لاکھ پاؤنڈز خرچ کر دیے، لیکن پاکستانی قوم دیکھتی رہی. میرے ساتھ موجود ہیں جو آنریبل پینل، آپ سے تعارف کرواتے ہیں. پی جے میر صاحب پاکستان کے سینئر صحافی ہیں اور معروف اینکر پرسن ہیں. آپ کا بہت شکریہ میں جوائن کر رہے ہیں لاہور سے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں بیرسٹر احمد رضا خان قصوری صاحب، پاکستان کے ماہر آئین و قانون، اور پاکستان کی جو پہلی پارلیمنٹ منتخب ہوئی تھی، پاکستان کے پہلے عام انتخابات ہوئے تھے، اس پارلیمنٹ کا بھی حصہ تھے. آپ کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے انتہائی معتبر سینئر صحافی، اینکر پرسن کو 2 دہائیوں سے زائد کا تجربہ، اور اسلام آباد کے اندر یہ جو حکمرانوں کی کا اس قسم کا جو طرز عمل ہے اس کو دیکھتے رہیں. افتخار شاہی صاحب آپ کا بہت شکریہ. قصوری صاحب، سر اگر آپ نہیں پوچھیں گے اپنے حکمرانوں سے کہ آپ نے یہ کھانا اگر کھایا باہر سے تو اپنی جیب سے کھایا یا ہمارے پیسوں سے کھایا، یہ جو آپ نے شراب کی بوتل یا جوس کا ڈبہ خریدا یہ کس پیسوں سے خریدا، تو پھر آپ کبھی بھی فرانس نہیں بن سکتے، آپ ہمیشہ پاکستان رہیں گے. دیکھیں، آپ کمپیرزن کر رہے ہیں. ہمارے ہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو کرملی اور متلی ہیں اسی، اور کرملی اور متلی کا جو سوچ کا زاویہ اور اس کا جو ریئیکشن ٹو سرٹن پرابلمس از ٹوٹلی ڈفرینٹ دین ایک ایجوکیٹڈ آدمی فرام کراچی. تو یہ جو مہذب قوموں کی آپ نے جو ابھی تذکرہ کیا اور ان کا سینسٹیوٹی دکھائی ٹو سلائٹسٹ کرپشن اور ٹیکس پیئر کے پیسے کو بے جا استعمال کیا، تو یہ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے موازنہ کیا کرملی یا متلی کا اور ایک کراچی یا لاہور کا ایک پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ آدمی کا. ہمارے ہاں یہ چیزیں آ سکتی تھیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو پولیٹیکل ٹریننگ ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ون آف دی بیسک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے.
ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہاں سوائے ایک مہم جوئی کے اور ایک جتھے ہیں، جیسے سکھوں نے کی مثلیں تھیں 17 رنجیت سنگھ، یہ مثلیں ہیں، یہ جتھے ہیں جو کہ اقتدار کی بھوک میں کسی حد تک جا سکتے ہیں. سو therefore ان کا جو پرائمری جاب تھا ٹو ایجوکیٹ پبلک اوپینین، ٹو لے ہیلدی ٹریڈیشن، وہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں. یا لوگوں کی سوچ کا معیار بلند کرتے. تو یہ دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک تو پولیٹیکل پارٹی ایجوکیٹ کر رہی ہوتی ہے، دوسرا میڈیا کر رہا ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں فارمل ایجوکیشن جو کہ یونیورسٹی، اسکول اینڈ کالجز سے ملتی ہے، دوسری ہوتی ہے نان فارمل ایجوکیشن جو کہ پرنٹ میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا اینڈ پولیٹیکل پارٹیز مل کر قوم کے اندر ایک نیا تجسس، ایک نئی امنگ، ایک نئی ترنگ ان کو واقف کراتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی قوم کی ڈیسٹینیشن، یہاں ہم نے پہنچنا ہے. یہاں تو ڈیسٹینیشن ہی کوئی نہیں ہے. یہاں تو ڈیسٹینیشن ہے کہ کتنا مال بنانا ہے اور کتنا جو ہے ملک کے پیسے کو لوٹنا ہے. تو بدقسمتی سے آپ کے جو سیاستدان ہیں، خاص طور پر ضیاء الحق آنورڈ جو مجلس شورا میں آئے، وہ بنیادی طور پر میونسپل کمیٹی کے لیول پالیٹیشین تھے. دے ور اپ گریڈیڈ ایز ممبر پارلیمنٹ. تو اب کسی کو آپ خوش ہو کر کسی نیب تحصیلدار کو آپ ڈپٹی کمشنر بنا دیں تو اگلے دن آپ اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ڈسٹرکٹ کو اپنے ایز اے ڈپٹی کمشنر ہی ول بہیو، ہی ول ڈریس اپ لائک اے ڈپٹی کمشنر، ہی ول ایڈریس پیپل لائک اے ڈپٹی کمشنر. سرٹنلی ناٹ، کیونکہ اس کی وہ ٹریننگ ہی نہیں ہے، وہ تو نیب تحصیلدار ہے. تو یہ جو تھے میونسپل کمیٹی کے لیول کے پالیٹیشین، دے ور اپ گریڈیڈ ایز اے سینیٹر اینڈ ممبر آف پارلیمنٹ. سو therefore ان کی وہ بیسک ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسمبلیوں کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیرو ہے، جس پر کہ قوم کے ارب ہار پیار لگ رہے ہیں. یہاں قوم سوئی ہوئی ہے. 80 کروڑ روپیہ نواز شریف کے جو گھر ہے جاتی عمرہ پر، اس کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر کے ریاست کا 80 کروڑ روپیہ لگا دیا جاتا ہے. میں وہ ذرا سنوا بھی دیتا ہوں ذرا. اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی دکھائیں جی. یوسف صاحب کتنے کیمپ آفسز استعمال کر رہے تھے؟ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی ڈسکریشنری پاور ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پریروگیٹو ہے، تو آپ پہ کوئی رسپانسبلٹی بھی ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ جس طرح چاہیں آپ شاہی فرمان کی طرح ملک کو چلانا شروع کر دکھائیں. یوسف رضا گیلانی کے 5 کیمپ آفیسز تھے. وزیر اعظم ہاؤس کے علاوہ 5 کیمپ آفیسز تھے. 3 کیمپ آفیسز لاہور شہر کے اندر اور 2 کیمپ آفیسز ملتان شہر کے اندر اپنے آبائی گھر کے اندر. 5 کیمپ آفیسز اس نے رکھے اور پاکستانی قوم کا 24 کروڑ 50 لاکھ 49 ہزار اس نے سیکیورٹی کے اوپر خرچ کیا. جی فقاش شاہی صاحب، یہ کچھ ہوتا رہا ہے. یہ تو اگر رجیم چینج نہ ہوتا، باریاں نہ ٹوٹتی، تو یہ اندر کی باتیں تو کبھی باہر نکلنی نہیں تھی. امیر عباس، آپ نے اپنے انٹرو کے شروع میں جو فرانس کی اگزامپل دی ہے نا، تو میرا خیال میں انہوں نے انگریزی کا جو فریز ہے نا کہ ڈیموکریسی گورنمنٹ بائی دا پیپل آف دا پیپل فار دا پیپل، میرا خیال میں انہوں نے خاتم اعلیٰ کا ٹائٹل لیے بغیر اس کے اوپر حقیقی معنوں میں عمل درآمد بھی کیا. اور یقینی طور پہ جہاں لوگ آتے ہیں، برطانیہ ہو جو دنیا کے باقی اسی طرح کے ممالک ہیں، وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو اگر اس کے بعد آپ کے اثاثے بڑھ جائیں تو آپ کے لیے سب سے بڑی فکر کی بات یہی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جس پارٹی کو جوائن کرتے ہیں مرتے دم تک اب اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اثاثوں میں کتنا غیر معمولی اضافہ بھی نہیں ہوتا. تو میں خیال میں وہاں کی اگزامپل تو بڑی ایک ایسی ہے کہ آپ اس کو پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو ہمارے پاس شرم کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. رہ گیا معاملہ یہ، آپ تو زرداری صاحب کا کہہ رہے ہیں، آپ گیلانی کا کہہ رہے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر شہباز شریف صاحب 8 ارب سے زیادہ سیکورٹی کے اوپر اور ان کے دیگر جو کیمپ آفیسز ہیں 8 ارب سے زیادہ آپ نے خرچ کر دیے. خدا کا واسطہ ہے، یہ ملک کہ جو 100 ارب سے زیادہ کے قرضوں میں، ڈالر سے زیادہ سے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس ملک کا کوئی پرائم منسٹر، اس ملک کا کوئی چیف منسٹر یا اس ملک کا پریزیڈنٹ، وہ بھی آفٹر کہ جب آپ چلے گئے ایوان صدر آپ نے چھوڑ دیا ہے اور 400 500 150 گاڑیاں آپ کی سیکورٹی پر لگی ہوئی ہیں، آپ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کا منشور ہے وہ بھی جعلی ہے، آپ جو سپیچز دیتے ہیں وہ بھی جعلی ہیں، جو آپ ٹرسٹ ڈیڈز جمع کرواتے ہیں عدالتوں میں وہ بھی جعلی ہوتی ہیں، اور مجھے تو لگتا ہے کہ جو ویڈیو بھی لے کے ہیں وہ بھی آگے جا کے وہ بھی جعلی نکلے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر جب آپ کو پوچھا جا رہا ہے، آپ سے حساب لیا جا رہا ہے، تو آپ کا خیال یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت خطرے میں آ گئی ہے، آپ کا خیال ہے کہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. بھائی آپ اس ملک کے 8-10 سال تک
اختیار کل کے مالک رہے ہیں، 2 جماعتوں سے کہا جا رہا ہے. اور پھر میرے خیال میں خان صاحب کے اس بیانے سے تو میرے خیال میں ہر کسی کو اتفاق کرنا چاہیے امیر عباس کہ یہ کیسز ماضی کے بنے ہوئے ہیں، اس گورنمنٹ نے نہیں بنائے. اچھا نیب کا ادارہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ چپراسی سے لے کے چیئرمین تک ہم نے کسی کو بھرتی نہیں کیا، پرانے لوگ ہیں آپ کے لگائے ہوئے ہیں. اس بار صرف فرق اتنا ہے کہ اداروں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، ان کے اوپر کسی قسم کو کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک فرق ہے. مقدمے رکوانے کے لیے کوئی دباؤ بالکل پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، مقدمے رکوا دیے جاتے. تو یہ تھا کہ حدیبیہ پیپر ملز کے اندر نیب سے کہا جاتا تھا کہ آپ نے اپیل میں نہیں جانا، اور اس ملک کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ایک جج کے کمزور ججمنٹ کے خلاف آپ اپیل میں کیوں نہیں گئے. قصوری صاحب بیٹھے ہیں، لا ایکسپرٹ ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ساری چیزیں فکس تھیں. آپ نے کیسوں کو جو ایک دوسرے کے خلاف آپ نے سیاسی بنیادوں پہ قائم کیے تھے، بعد میں آپ نے ان کو ختم کرنا تھا، لہٰذا اداروں کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ نے نہ تو انویسٹیگیشن کرنی ہے میرٹ کے اوپر، اور نہ ان کیسوں کو آپ نے عدالتوں میں جا کے پرسو کرنا ہے. اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے بعد آپ شادیانے بجا رہے تھے کہ ہمارے خلاف جو کیسز تھے ان کی بنیاد کوئی نہیں تھی. آج وہی کیسز نکل رہے ہیں نا. وہ بے نامی اکاؤنٹس کا معاملہ ہو، اگین یہ وہی انویسٹیگیشن ہے جو نون لیگ کے دور میں شروع ہوئی تھی لیکن سیاسی مسلط کے تحت پہ روکی گئی. اس کے بعد جب یہ معاملات آئے، آپ کو یاد ہے جب انتخابی گوشوارے تھے اور باقی چیزیں نامینیشن پیپرز تھی، چیزیں سرفس ہوئی. اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب ایف آئی اے سے کہا تو کتنا بڑا پینڈورا باکس کھلا کہ اب لگتا ہے کہ نہ صرف اکاؤنٹس بلکہ اس ملک کے اندر بینک بھی چل رہے تھے جو بے نامی ہیں. تو میرا خیال میں اب یہ بات تو ہمیں طے کرنی ہوگی امیر عباس کہ اگر ہم ملک کو ہم اس طرح لے کے چلنا ہے تو پھر ہمیں یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم آئی ایم ایف ہمیں ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. ہمیں پھر یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں امریکہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں یورپ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. تو پھر ڈکٹیشن تو آئے گی جب آپ معاشی طور پہ اس قدر محکوم ہوں گے، جب آپ کی پالیسیز ایسی ہوں گے جس کے اندر اور جب آئی ایم ایف کو پتا ہوگا کہ اس ملک کے حکمران اس قسم کے ہیں. بالکل ایسے ہے. تو میرا خیال میں پھر آپ کو یہ شور نہیں مچانا چاہیے. اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ سے آزاد ہونے والا 71 میں بنگلہ دیش، آج اس کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے؟ اب اپنے آپ کو دیکھیں تو کچھ تو میرے خیال میں ہمیں شرم کرنا چاہیے نا، بجائے یہ کہ ہم یہ رونا شروع کر دیں کہ ہمیں جیلوں میں اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ ہم نے تو اس ملک کی خدمت کی ہے. بھئی یہی خدمت کیا آپ نے. $100 ارب کے قرضے چھوڑ کے گئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ $18 ارب کا، 19 ارب. گویا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ ٹوٹل آپ کو جو سال کا جو صرف آئل کا بل ہے نا، اگر وہ پے کریں تو $18 ارب بنتے. اس کا مطلب ہے اس کے بعد آپ کے جو ریزروز کے اندر $1 بھی باقی نہیں بچتا. تو یہ آپ اکانومی چھوڑ کے گئے یار. اس کے بعد آپ کہتے ہیں ایک طرف اکانومی ایسی چھوڑ گئے، پھر اس قسم کے اللہ تللے اور عیاشی ہوتی رہی. تو میرا خیال ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن ہے ڈیموکریسی کی، اس کے تھوڑا سا اسپیلنگ ڈفرینٹ ہے. ہمارے ہاں ہے بائی دی پیپل، BUY بائی، by the people, of the people, OFF off you go, and for the people, FAR far away from the people. بالکل. ذرا یہ جی دکھائیں، پی جے میر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب یعنی زرداری صاحب جب چھوڑ گئے ایوان صدر تو ان پہ ارب کے قریب خرچ ہوئے. جب نواز شریف صاحب نااہل ہو گئے، ریٹائر نہیں ہوئے، نااہل ہوئے، ایک سٹگما کے ساتھ، ان پر کیا کچھ خرچ ہوا؟ نواز شریف جب نااہل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی جو ہیک نوٹیفیکیشن نکال دیتا ہے، اور یہ تمام آفیشیل ڈاکومنٹس ہیں. یہ کوئی بہتان، کوئی الزام تراشی نہیں ہے. ڈرائیور کو اس وقت پھر سے کیمپ آفس ڈکلیئر کیا جاتا ہے کہ اس کا خرچہ بھی اب پاکستانی قوم اس بندے کا برداشت کرے گی جس کو اعلیٰ عدلیہ نے سرٹیفائیڈ جھوٹا اور کرپٹ ڈکلیئر کر دیا ہے. فینسنگ کے اوپر 24 کروڑ 50 لاکھ روپے، سیکیورٹی کیمراز کے اوپر 6 کروڑ 66 لاکھ 61 ہزار، اور ٹوٹل خرچہ نواز شریف کی سیکیورٹی کے اوپر 431 کروڑ 43 لاکھ روپیہ جو ہے وہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے لگا. رائٹ جی. پی جے میر صاحب، بڑا عرصہ آپ رہے ہیں برطانیہ میں، جس کو مدر آف ڈیموکریسی کہتے ہیں. آپ نے بڑے قریب سے ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو دیکھا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کسی سیکنڈ ٹیئر ڈیموکریسی کے اندر بھی کہ اس طرح سے بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح فرمان جاری ہوتے ہوں اور ود سنگل سٹروک آف پین آپ جو چاہیں سینکشن کر دیں، جو چاہیں آرڈر کر دیں، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں، کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں کہ آپ یہ پیسے خرچ کر رہے ہیں کس مد میں کر رہے ہیں؟ امیر، یہ بھی جو قصوری صاحب پہلے بات کر رہے تھے، I'll come to your question. یہ جو بات کر رہے تھے کہ ممبرز پارلیمنٹ کے ایسے ہیں، آپ پاکستان میں پارلیمنٹ میں ایزیلی ممبر بن جائیں گے اور بن سکتے ہیں
लेकिन आप सिंध क्लब, पंजाब क्लब, लाहौर जिमखाना, कराची जिमखाना में नहीं बन सकते। उनके रूल्स, रेगुलेशंस और उनके स्टैंडर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ आप कोई कहीं भी चले जाएं, आप मेंबर बन जाएंगे, बिलीव मी, पैसे दे के जिस तरह मर्जी आप कर जाते हैं। जब आप जो आपने सवाल किया अभी, मैं आपको बताऊं कि आपने देखें करप्शन हर मुल्क में होती है, आई मीन अक्रॉस द बोर्ड, लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि इस आदमी पे, फ्रांसवा डी रूजे पे जब ये एक चार्ज लगा, इसके पीछे कितने लोग थे ज़रा मुझे बता दें खड़े हुए कि नहीं जी ये हमारा लीडर है, और जैसे आप कह रहे हैं नंबर 2 है, कितने लोग थे इसके पीछे? यहाँ तो जिस पे चार्ज लगता है वो 500 लोग पीछे लेके खड़े होकर कैमरे के अंदर मुंह कर देता है। मेरे साथ ये हो गया। अब ये दिस इज योर डिपिक्शन, दिस इज योर इंडिकेशन दैट द पीपल होल्ड देयर लीडर्स रिस्पॉन्सिबल। हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में आप आवाम की बात करते हैं, आवाम भेड़ चाल चलने वाली हमारी आवाम है। इसको नहीं पता कि भाई अगर कोई चार्ज किसी पे कोई भी लगाता है तो उसने वो चार्ज अपने प्रूव करने, या नैब हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, वहाँ जाए। ये अदालत लगा लेते हैं। आप जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, जैसे आपने नैब में देखा, हर एक जगह ये अपनी अपनी अदालत लग जाती है। यार ये किस मुल्क में होता है मुझे बता दो, ये कहाँ होता है? ये नहीं होता। आप जाके फाइट करें। बिल्कुल, अगर आप पे चार्ज है, आपको एलिज किया गया है, आप जाके फाइट करते हैं इन दी अप्रोप्रिएट आप कह लो क्वार्टर्स। आप लोगों के पास नहीं जाते। लोग आर नॉट योर जजेस, दे आर नॉट योर जूरी एंड प्रोसिक्यूटर्स। ये जो हैं ये अदालतें हैं और जो इदारे हैं वो हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, बदकिस्मती से अपने इदारों को खुद ही टीवी के आके गंदा कर देते हैं कि मेरे साथ ज्यादती होगी। भाई अगर साथ ज्यादती हुई है, आप इदारे को बताओ, देखो तुमने मेरे साथ ये गलत किया। लोगों को क्यों खराब कर रहे हो भाई? क्योंकि लोगों के अंदर आप एक तसव्वुर डालते हो कि हर चीज़ गलत हो रही है, हमारे कोर्ट्स गलत है, हमारा हर इदारा गलत है, ये हमारे साथ ही ये ज्यादती हो रही है। तो आई थिंक इस परसेप्शन को और कंसेप्शन को हमें दूर करना चाहिए। इस पार्लियामेंट को चाहिए कि इसको कोई लॉ लेके आए कि अगर किसी पे कोई चार्ज है तो वो जाके अपने कोर्ट में जाए, रादर देन होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वक्त कर ले जब कोई उसका कोई आउटकम निकले, उससे पहले तुम क्यों करते हो? क्योंकि आप एक परसेप्शन पाकिस्तान का एज अ कंट्री, यू डोंट गिव द राइट परसेप्शन, एंड दिस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स कि वो, मैं आपको बता देता हूँ यार, चाइनीज़ है, चाइनीज़ इतने ही तंग आ गए हैं, वो कहते हैं यार अगर आपके कोर्ट्स इस तरह अगर बिहेव करेंगे हम तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ लेके आए। मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, सीरियस चाइनीज़। तो हम ये क्यों इस तरह की चीजें करते हैं कि आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, वेदर इट इज अ फॉरेनर और पाकिस्तान के, वो डरता है। आप पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पायनियर्स हैं, जो मोस्ट सीनियर जो टीवी बिग विग्स हैं, उनमें आपका नाम आता है, एंकर्स में। अगर फ्रांस में किसी ने फ्रांसवा दी रेगी का इंटरव्यू करना है तो वो उसको ग्लोरीफाई नहीं कर रहा होगा, वो उसको ग्रिल करके उससे पूछेगा कि तुमने ये पैसा जो खर्च किया था। जो भी एंकर या जर्नलिस्ट सवाल करेगा वो उससे पूछेगा तुमने ये पैसा क्यों खर्च किया, उसको ग्लोरीफाई नहीं करेगा। यहां पे जरदारी साहब का इंटरव्यू होता है उनको ग्लोरीफाई करने के लिए, ग्लोरिफिकेशन ऑफ क्राइम, या मरियम साहबा का इंटरव्यू होता है ग्लोरीफाई करने के लिए। आप उनसे पूछें, इंटरव्यू करें तो उनसे ये पूछें कि आपके ऊपर जो चार्जेस हैं उनका जवाब दें। आई टोटली एग्री विद यू। अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है अमीर, यहाँ सिचुएशन इस तरह है कि आप इनको बड़ा एक सॉफ्ट स्पॉन्सर्ड सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड आप देते हो। देखें, अगर किसी पे आप चार्ज लगा रहे हैं विद ABCDE, तो बिल्कुल आपने सही कहा, द पर्सन हु इज इंटरव्यूइंग रादर उसको पेट्रोनाइज करे, उससे पूछे भाई ये जो आप पे चार्ज आ गया आप इसको प्रूव करो। तो आप, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड जवाब है अमीर, स्टैंडर्ड जवाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, ये रिवेंज हो रहा है, विंडिक्टिवनेस हो रही है, ये आपको एक स्टैंडर्ड जवाब मिलता है। और फिर वहाँ से जो सवाल होता है उसको डाइग्रेस करके कहीं और आप चले जाते हैं। ये आपका एक मोडस ऑपरेंडी है। इस मोडस ऑपरेंडी को हमने ख़त्म करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब तक आपका एंकर ऑनेस्ट नहीं होगा, जब तक आपका रिपोर्टर ऑनेस्ट नहीं होगा और इंटेग्रिटी का नहीं होगा, आपके सामने ये कहानी आती रहेगी। और ये पैट्रोनाइजिंग और ये आप कह लो कि I don't even want to use the word, इस किस्म की आपको रिपोर्टिंग नजर आएगी। राइट, ये जो गुडी इंटरव्यूज किए जाते हैं साथ के, जिनके ऊपर बड़े संगीन इल्जाम हैं, करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, डिसऑनेस्टी, मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस, अगर उनके इंटरव्यूज करने ही है
اور اگر ان کے انٹرویوز رک رہے ہیں تو اس کے بعد آ کے پھر واویلا اور ماتم شروع ہو جاتا ہے کہ آزادی صحافت پر حملہ ہو رہا ہے. آپ ان کو بٹھا کے اگر ان سے کہیں کہ وہ جمہوریت پر لیکچر دیں جن کا پولیٹیکل کریکٹر ڈینٹڈ ہو چکا ہوا ہے, اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو ان سے سوال کریں کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس کے جواب کیا. ایک بریک کے بعد شہباز شریف صاحب کے اوپر کیا ایکسپینس ہوتا رہا ہے, ادھر شرائع صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا, وہ آپ کو دکھائیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو یوسف رضا گیلانی, نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب پر کون کون سے اخراجات, یہ تو بہت محدود قسم کے اخراجات ہیں. اس کے علاوہ جو سیکرٹ فنڈ ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو کے پاس, پروونشل چیف ایگزیکٹو کے پاس, اور اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں ان کے پاس جس سے یہ اپنے دوستوں کو نوازتے ہیں, رشتہ داروں کو نوازتے ہیں. یہ بھی مس یوز آف پاور میں آتا ہے. اب ذرا دکھائیں کہ شہباز شریف صاحب کے اوپر جو سیکیورٹی کی مد میں, کیمپ آفیسز کی مد میں جو اخراجات ہو رہے تھے اور کس نوعیت کے تھے. شہباز شریف ہے, اس کے اخراجات جو ہے وہ تو دیکھنے والے ہیں. 872 کروڑ 69,59,000 یہ شہباز شریف کے اوپر تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ انہوں نے یہ خرچے کیے. حمزہ شہباز سکواڈ ایک قائم کیا گیا, سلیمان شہباز سکواڈ, علی عمران سکواڈ, بیگمات کے نام سے سکواڈ, تو ان کو بھی سیکیورٹی الگ الگ دی گئی اور ہر بیٹی کا, داماد کا, بیگمات کا, ہر کسی کے لیے الگ سیکیورٹی سکواڈ جو ہے وہ انہوں نے قائم کیا. کیمپ آفیسز جو استعمال کر رہے تھے شہباز شریف صاحب, لاہور میں رہتے تھے ایسا نہیں, یعنی اگر آج عثمان بزدار ڈی جی خان میں رہ رہا ہے تو حالانکہ ان کے پاس بھی جواز نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر وہ یہ جواز دے کہ ایک کیمپ آفس مجھے ڈی جی خان میں بنانا ہے چونکہ وہ ڈی جی خان کے نیٹو ہیں, لیکن شہباز شریف تو لاہور میں رہتے تھے, لاہور میں ہی چیف منسٹر آفس, لاہور میں ہی چیف منسٹر ہاؤس, لاہور میں ہی جاتی عمرہ اور 96H ماڈل ٹاؤن. کتنے کیمپ آفسز تھے لاہور میں؟ 5 ان کے کیمپ آفیسز. شہباز شریف کے وزیراعظم کی زیر استعمال ایک ایئر کرافٹ ہوتا ہے, اس کو چھوٹے بھائی نے 556 دفعہ ملک کے اندر استعمال کیا, اور پاکستانی قوم کا کتنا پیسہ اس نے خرچ کیا, 41 کروڑ 77,33,000 روپیہ. جی احمد رضا قصوری صاحب, اب ہم آگے اگست کا مہینہ بھی آ رہا ہے, 14 اگست پاکستان کے یوم آزادی کا دن, تو یہ کس قسم کے, یعنی یہ تو صرف 2 حکومتوں کی چیزیں باہر نکلی ہیں. اس سے پہلے اگر آپ مشرف صاحب کا دور بھی ہے, پھر 90s پھر 80s میں اگر چلے جائیں تو یہ تو بہت بھیانک اور بہت ہی خوفناک قسم کی حکمرانی کی داستان. دیکھیں جی, ان کا جو COD جو انہوں نے سائن کیا تھا لنڈن میں, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ 5 سال ہم اقتدار کریں گے, سیاہ سفید پر رول کریں گے, آپ خاموش رہیں گے, you will be a passive kind of an opposition, a friendly opposition. And پھر ہماری باری آئے گی تو ہم 5 سال لوٹ مار کریں گے, تو آپ جو ہے you will be a friendly opposition. اور یہی دیکھیں, اگر آپ ان کے 2008 سے لے کے 13 تک اگر آپ دیکھیں اور 13 سے 18 تک دیکھیں تو یہی آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک فرینڈلی اپوزیشن, یعنی کوئی ان کی جو لوٹ مار اور ان کی جو مس یوز آف پاور کا کہیں ذکر تک بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جب یہ M1 بن رہا تھا تو نواز شریف واز ایڈریسنگ موٹر وے M1 بن رہا تھا موٹر وے, تو نواز شریف واز ایڈریسنگ ہز ممبر پارلیمنٹ. تو ایک ممبر پارلیمنٹ نے کہا کہ میاں صاحب یا تساں M1 بنائی ہے یا شیر شاہ سوری نے جو جی ٹی روڈ بنائی تھی. تو کہنے لگا وہ کون سی, جی وہ ہندوستان کا بادشاہ تھی. کہنا پھر کمیشن تو بڑی کھادی ہوئے گی. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہندوستان کا بادشاہ تھا, ایوری تھنگ بلانگس ٹو ہم. کہ کمیشن تو بڑی کھادی ہوگی. سی دیر ڈار جو یہ پروجیکٹ کرتے ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کمیشن ہو. یہ یونیورسٹیز نہیں بناتے. ریمنڈ بیکر نے اس M1 موٹر وے کے بارے میں میاں صاحب کے اوپر الزام لگایا تھا اپنی کتاب میں کیپٹلزم مکائل ذیل میں کہ $160 ملین کے قریب شاید انہوں نے اس میں کرپشن کی ہے. اب دیکھیں کہ مثال طور پر CPAC was not properly negotiated because they were in hurry and they wanted to grab the money. کہ بھائی بلی کے بھاگوں چھیکا ٹوٹا, بھائی کچھ 60 بلین کا ایک منصوبہ آ رہا ہے,
So they wanted a quick उसी gain, उसी पैसे से इन्होंने येलो उसी जो है लाइन बनाई और उस पर इतने पैसे खर्च कर दिए कि अभी तक वो कमीशन ही नहीं हुई। तो इनका बुनियादी मकसद होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ से इनको किक बैक्स मिलें, फिर इनके निचले लेवल पर इनके MNAs वगैरह को ठेके छोटे ठेके दिए जाएं, उनको मिले, फिर उनसे आगे इनके वर्कर्स को कोई बजरी लाओ, कोई सीमेंट लाओ, ईंटें, उनको ठेके मिले। तो एक लाइन है उसी ठेकेदारों की जो कि इनकी पार्टी का हिस्सा होते हैं और वो खाते पीते हैं और मियाँ साहब को दुआएं देते हैं कि मियाँ साहब वाह वाह सी सदर या प्राइम मिनिस्टर तो होए तो ताड़े वगैरह होए। तो चीज़ ये है कि दूसरा इनका ऑब्जेक्ट होता है कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाएं जो नज़र आएँ। ये कभी यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनाते, ये कभी हॉस्पिटल नहीं बनाते। भाई तुम बार बार जाते हो, जाके बाहर जाके इलाज कराते हो, वाई कांट यू हैव ए स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद? वाई कांट यू अपग्रेड पिम्स? उसी पिम्स में आज जो है दवाइयाँ तक नहीं है, आपको नुस्खा लिख देते हैं, कहें दवाइयाँ बाहर से लाओ। आपको जो हैं मशीनें वो ख़राब हुई पड़ी हैं और कहते हैं जाके एक्सेल लेबॉर्ट्री से जाके करा के लाओ। और वहाँ डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं, उसी कोई 100 रुपये अगर बिल आ रहा है तो 40 रुपये भेजने वाले डॉक्टर का है, 60 रुपये जो उस लेबॉर्ट्री का है। सारा का सारा निज़ाम देखिए, जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर करप्ट होगा, उसी जो कि वो शुड बी आइकॉन, तो उसका ट्रिकल डाउन, उसका सफाई से आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ही विल बी ऑनेस्ट? उसका पटवारी कैसे ऑनेस्ट हो सकता है? उसका डॉक्टर कैसे ऑनेस्ट होता है? सो ये जो वबा है करप्शन की, इट्स सीडिंग इन द वाफ एंड द वूफ ऑफ द सोसाइटी। वो ताने सोसाइटी के ताने बाने में जा चुकी हुई है। इट नीड्स एन ऑपरेशन। ये जो पाकिस्तान है, इट्स नॉट ए होम्योपैथिक और एलोपैथिक केस। अच्छा, वो उसका एक तरीका जो है वो शेख रशीद साहब ने बताया। मैं चाहूंगा जरा वो सुनवा दे कि वो उन्होंने आज़म से रिक्वेस्ट की है शेख रशीद साहब ने कि इसका क्या हल हो सकता है। मैं तो 6 महीने से बातें कर रही हूँ, यही कह रहा हूँ। हाँ, वो जरा दिखा दे। तो ये दिखा दे जरा, जेल में इनको होटल में रखा हुआ है। 60 इंच की इनकी स्क्रीन है, 2 AC लगे हुए हैं, हील वाली जूती से AC गाड़ी से उतरते हैं, AC कोर्ट है, AC कोर्ट से निकलते हैं AC जेल है, AC जेल से निकलते हैं तो जनाब AC अस्पताल है, एयर कंडीशन अस्पताल से निकलते हैं तो प्रोडक्शन ऑर्डर एयर कंडीशन है। इमरान खान साहब, मैंने जवानी में यहां पे जो जेल काटी है मियां वाली में, अगर इनको 1 महीने के लिए मियां वाली भेज दें, ये सारे पैसे वापस कर देंगे। इनको मियां वाली नहीं, इनको मच जेल भेजना चाहिए, क्योंकि मच में इनके वर्कर भी नहीं पहुंच सकते। मच जेल इनको रखें। एंड आई टेल यू कि ये 4-5 दिन के बाद इनकी चीखों की आवाज़ जेल की फसीलों से बाहर आनी शुरू हो जाएगी। फिर आप चेक बुक भेजें, उस पर ये मिलियंस ऑफ डॉलर के सिग्नेचर करेंगे, यू विल सेंड इट टू योर एम्बेसडर। 5-6 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाएगी कितने मिलियन डॉलर पाकिस्तान के खजाने में आ गए। फिर पकड़ ले कि मियाँ साहब, ये तो आपने ऊंट के मुंह में एक जीरा डाला है। वी नो वेयर इज योर प्रॉपर्टीज, वेयर आर योर एसेट्स। फिर उसका डिब्री टाइट करें एंड गेट मनी आउट ऑफ देम। इनको जेल में रख के आपने इनका अचार नहीं डालना। रिकवर द मनी फ्रॉम हिम। ऐसे तो रिकवरी नहीं होगी, जैसे रिकवरी थोड़ी होगी। पहले तो कसूरी साहब ने वो किस्सा बड़ा अधूरा सुनाया है कि जब उन्होंने कहा था कि शेषा सूरी भी हुक्मरान गुजरा, उन्होंने भी सड़क बनाई थी। उन्होंने कहा सड़क कहाँ से कहाँ तक थी? उन्होंने कहा जी वो काबल से लेकर दिल्ली तक थी। तो फिर कहते मियाँ साहब ने कहा कमीशन तो वावा बनी होनी है फिर, क्योंकि सड़क बहुत लंबी सी। तो मेरा ख्याल है जाहिर सी बात है, देखें ये बात भी अपनी जगह पे दुरुस्त है। अमीर अब्बास के इस मुल्क के अंदर 2 तरह के कवानीन हैं, गरीब के लिए कुछ और है और अमीर के लिए कुछ और है। और आपके सामने है कि इस मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसके ऊपर को चाहे 4-5 मुर्गियाँ चोरी करने का इल्ज़ाम था और वो 1-2 साल से अडियाला जेल में, कहीं दूर मच जेल में भी नहीं पड़ा था, ये पड़ोस में थी जो आपके फेडरल कैपिटल के करीब ही है। और उसका मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देखा और उसके बाद उस बेचारे जो गरीब शख्स को अब एक तरह से रिहाई मिली। और उसके मुकाबले में आप देखें कि इधर वो लोग के जो अरबों खरबों करप्शन के अंदर नामजद मुलज़िम हैं, कुछ की कन्विक्शन हो चुकी है। हालत ये है कि मेंबर पार्लिमान है, फिर उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाता है, फिर उसके बाद एक शोर शराबा उठता है कि प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, फिर वो आते हैं और असम्बली का इजलास। अमूमन मैं और आप इस शहर में रहने वाले हैं अमीर अब्बास, मुझे तो पिछले 2 जो पार्लियामान गुजरी हैं
میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کسی ایک دن بھی کورم پورا نہیں ہوتا تھا. گویا کہ ریکوائرڈ جو ایک منیمم ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنے ارکان ہونے چاہیے تاکہ اجلاس بڑھے، لیکن کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ کورم کی نشاندہی نہیں کرنی لہٰذا وہ اجلاس چلتا تھا، ورنہ کسی دن بھی اجلاس کا کورم پورا نہیں ہوتا تھا. لیکن جب پروڈکشن آرڈر پہ یہ موصوف لوگ آتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ رات 11 بجے تک پارلیمان کی بلڈنگ میں بیٹھے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس سارے پروسیس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. تو میرا خیال میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ قوانین دو طرح کے ہیں، ایک ہی قانون ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، بی کلاس کوئی نہیں ہونی چاہیے جیل کے اندر. جس نے جرم کیا ہے، ایک جرم جس کا انڈیویجول ایکٹ ہے، اس نے کوئی ذاتی حیثیت میں کیا ہے. ایک شخص نے بطور رہنما ایک قومی جرم کیا ہے. آپ قومی جرم کے جو مرتکب افراد ہیں ان کو بی کلاس میں رکھتے ہیں، ان کو ایک خدمت گزار دیتے ہیں، ان کو آپ اے سی لگانے کی اجازت دیتے ہیں، ان کو گھر سے کھانا لانے کی پرمیشن ہوتی ہے. کویشچن اٹھتا ہے کہ دیکھیں ہر کرپشن ہر جگہ ہے، اور میں آپ کو ایک اف یو الاؤ می میں آپ کو بتاؤں کہ 94 میں نواز شریف مجھے اپنے ساتھ لے گئے چھوٹے جہاز میں. صابر شاہ کی نو کانفیڈنس ایک موومنٹ چلی تھی انٹر کانٹیننٹل میں، تو وہاں اس کے بعد اسفند یار ہوتی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے 190 گاڑیوں کو دونوں کو شوق ہے، اور نواز شریف وہ سٹنگ ان دا فرنٹ، تو آئی واز ان دا بیک. تو ہی سیڈ یہ میرے فیڈرل منسٹر ہیں آپ ان سے ملے. میں نے کہا نہیں. رستے میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اسفند یار ہوتی نے کہا کہ سر میں نے ڈائیوو والوں کو کہہ دیا کہ گو سلو ہو جائیں کیونکہ بے نظیر نے جو موٹر وے ہے یہ M1 یہ اس کو کر دیا ہے 2 لین اور آپ نے 3 لین کہا ہے. تو میں نے ان کو کہہ دیا بالکل سلو ہو جائیں، اس کو بولو کہ کام تیزی سے رکھو اور میں جب آؤں گا میں اس کو 3 لین بناؤں گا. یہ ہسٹورکلی میں آپ کے سامنے ایک چیز پریزنٹ کر رہا ہوں جو سچی چیز ہے. اسی پنچنگ لائن پہ میرا خیال ہے پروگرام کو ختم کرتے ہیں کہ یہ لیڈ پینسل یا یہ ایک بال پوائنٹ جو ہے، ایک ربر ہے، یہ ایک کاغذ ہے اسٹیشنری کا جو کہ نیشنل ایکسچیکر سے اگر خریدا ہے کسی حکمران کے دفتر میں، کسی پبلک آفس ہولڈر کے دفتر میں پڑا ہوا ہے، تو اس کے استعمال پر بھی باس پرس ہوتی ہے. یہاں 3.25 ارب زرداری صاحب پہ خرچ ہو گئے، 8 ارب شہباز شریف پر خرچ ہو گئے، 3.25 لاکھ پاؤنڈ نواز شریف کے علاج پر خرچ ہو گئے، اور قوم جو ہے وہ تالیاں بجا کے پھر سب کو منتخب کرتی رہی. آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.